واقعہ معراج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر معراج کے لیے براق لایا گیا جو سفید گدھے سے اونچا اور کھچر سے تھوڑا چھوٹا ایک چوپایہ تھا۔ میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس آیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں مسجد اقصیٰ سے باہر آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش کیے، ایک شربت کا اور دوسرا دودھ کا۔ میں نے دودھ کو پسند کیا۔ اس کے بعد ہم آسمان دنیا کی طرف پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی، کہا کون ہے؟ کہا جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا ساتھ میں کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا کیا ان کی طرف کوئی بھیجا گیا ہے؟ کہا ہاں ان کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے دروازہ کھل گیا۔ وہاں میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ہم دوسرے آسمان پر پہنچے اور یہاں پر بھی آسمان اول کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال و جواب ہوئے۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ وہاں میں نے 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ہم تیسرے آسمان پر پہنچے اور یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا۔ وہاں میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ہم چوتھے آسمان پر پہنچے اور یہاں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا۔ میں نے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ہم 5ویں آسمان پر پہنچے اور یہاں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا۔ میں نے وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مرحبا کہا اور مجھ کو دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ہم 6 آسمان پر پہنچے اور یہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا۔ میں نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مرحبا کہا اور پھر مجھے دعا دی۔ اس کے بعد ہم 7ویں آسمان پر پہنچے اور یہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا اور وہاں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے اپنی پشت لگائے بیٹھا دیکھا۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا لے گئے اور مجھ پر اور میری امت پر ایک رات اور دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر میں 6 آسمان پر اترا اور دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا۔ انہوں نے نمازوں کی فرضیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے حضور واپس جائیں اور نماز میں کمی کے لیے عرض کیجیے کیونکہ آپ کی امت اس طاقت نہیں رکھتی۔ تو میں حضور خداوندی عز و جل میں واپس گیا اور نمازیں کم کرنے کے لیے عرض کی اور بارگاہ کریمی سے 5 نمازیں کم ہو گئی۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر بتایا۔ انہوں نے کہا لوگوں کی برداشت کم ہے، رب عز و جل کے حضور جائیے اور مزید کمی کے لیے درخواست کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح اپنے رب عز و جل کے اور حضور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ رب العالمین نے فرمایا
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر دن کے لیے 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز 10 نمازوں کے قائم مقام ہے۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو بتایا تو انہوں نے کہا آپ پھر واپس جائیں اور کمی کے لیے درخواست کیجیے۔ میں نے کہا اب تو کمی کے لیے درخواست کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ یہ تھی مسلم کی حدیث۔ دوستو، آج ہم 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے، کدھر 50 نمازیں آئی تھی، لیکن حضور نے کم کراتے کراتے جب نمازیں 5 ہوگی، حضور نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس جانے میں حیا آتی ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم 5 نمازیں بھی نہیں ادا کر رہے، تو کیا پھر ہم نام کے مسلمان ہیں؟ نام کے مسلمان تو نہیں نا پھر ہم۔ اگر دل سے کلمہ پڑھا ہے تو اس کلمے پہ عمل بھی کرنا ہے۔ جو چیز دل سے پڑھی ہے نا آپ نے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ تو نہیں نا کلمہ پڑھ لیا اب زندگی اپنے مرضی کے مطابق گزارنی، یہ پھر مسلمانیت نہیں ہوتی، یہ تو پھر شیطانیت ہوتی ہے۔ اگر کلمہ پڑھا تو کلمے کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت کی نماز مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ بہت آسان ہے۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ لگتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لگتا ٹائم۔ لوگ باتوں باتوں میں 2 3 گھنٹے تو باتوں میں لگا دیتے ہیں، باہر دیکھا ہوگا آپ نے، لیکن نماز تو 5 10 15 منٹ کی نماز ہوتی ہے، اس سے زیادہ نماز نہیں ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا نماز میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، عمل ضرور